جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے، وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا، جلیبیب کیا بات ہے، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں۔ جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام۔ آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی، کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے۔ اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں، کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔
پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے، بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو، بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے، شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارے کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ وہیں بیٹھے، تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں کر لوں، آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے، کپڑا کتنا دیں گے، سونا کتنا ملے گا، ساڑی کتنی ملے گی، چادر کتنی ملے گی؟ آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا، عورت سے نہیں کیا۔ عقل مند لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو، وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے، تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال
صحابی سے، وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے؟ تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیئن، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہو، شادی کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے. پہلے گھر تو بنوا لو، پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو لگ، بعد میں شادی کریں گے. آ گئی تو کھلائیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا، کچھ نہیں ملا. آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا، کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا. حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی. آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی. لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ. وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یعنی 5 روپے اس زمانے میں، 5 روپے اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے. آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں. نہیں ہے. مایوس ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہو، چلے نکاح کرنا. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو گے؟ کہتا ایک چیز ہے، یاد آیا. اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی. کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ. تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر پہ دے دو لنگی. کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں. تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا. ارے دینا تو پوری دے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا، پوری نہیں دے سکتا. اتنا بھی نہیں. اور نکاح تصور کیجئے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں. آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. بولا پوری نہیں دے سکتا. مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا. کیا کروں گا یہاں؟
बड़ी मुश्किल से सोचा था कि आई है, परेशान, इससे शादी हो जाएगी, जब महर में अटक गया मैं तो। आपने कहा इधर आओ, अगर तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने भी कोई रास्ता न निकाला तो कौन रास्ता निकालेगा? फिर तेरे लिए कौन सा मजहब रास्ता निकालेगा? फिर कौन सा दीन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? क्या किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? बैठो। बैठ गया। आपने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? और सुनो मुसलमानों, चादर नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पैजामा नहीं है, पूरे घर का सरमाए में एक लुंगी है, वो भी पुरानी, और वो भी पूरी की पूरी देने के लिए तैयार नहीं है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, इन सब चीजों से वो दूर था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, बताओ, तो झट से बोला, अय अल्लाह के नबी, कुरान में हमें सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह नबा याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है। आपने कहा कि तुम्हें इतनी सूरतें मुंह ज़बानी याद है? फरमाया हाँ। कहा फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें ये सूरतें याद हैं? कहा क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको भी याद करा दोगे? कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमें याद है वो इसको भी याद करा दूंगा। आपने फौरन उस औरत से कहा, आय अल्लाह की बंदी, तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है, जेवरात नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन हाँ उसके पास कुरान की सूरतें जो तुझे याद करा सकता है। क्या मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को महर बना दूं और ये महर तू कबूल कर ले, यही सूरतें तेरी महर हो जाएं? यानी तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे, तेरा पति तुझे ये सूरतें याद करा दे और तू इसी को अपना महर मान ले। क्या ये मुमकिन है? क्या तू ऐसा कर सकती है? क्या महर में तू इन सूरतों को ले सकती है? चीख पड़ी, आय अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए। जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें महर बन जाएं, जिस औरत की निकाह में कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें महर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा खैर व बरकत वाला निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया और उस औरत को खुद काजी बन गए। और उसके चूंकि बाप नहीं थे, माँ नहीं थी, चचा नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं था, तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली और सरपरस्त बन गए। जिसका कोई ना हो तो काजी वली बन सकता है, निकाह पढ़ाने वाला वली बन सकता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली बन गए, उसके सरपरस्त बन गए और आपने उस औरत का निकाह उसी जगह पर कर दिया है। न बारातियों का पता था, न हाथ में मेहंदी लगाई गई है, न हल्दी मली गई है, न ओवटना मला गया है, न लड़की वाले लड़के देखने आए हैं, न लड़के वाले लड़की देखने, न चोरों का पता, न डाकुओं का पता, न जहेज का पता। मेरे प्यारे साथियों, उसी जगह शादी हुई है और उसी जगह से रुखसती हो गई है। ये सादा वाली शादी के चर्चे 1400 साल के बाद आज भी हो रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह होते रहेंगे। तुम्हारी शादियां इतनी महंगी कि शैतान भी पनाह मांगे। बताइए उसके चर्चे कितने दिन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। फिर तलाक की नौबत आ जाती है तो ये होता है कितना खर्च किया था, देखो आखिर क्या हुआ है उस शादी का हाल। मेरे भाइयों, इतनी संजीदगी के साथ की गई शादी के चर्चे 1400 साल के बाद हो रहे हैं और कयामत की सुबह तक होते रहेंगे, क्योंकि हमेशा सादगी के चर्चे होते हैं, हमेशा सादगी मिसाल बनती है, हमेशा सिंपलिटी मिसाल आइडियल बनती है। मेरे भाइयों, शोहरत और रिया नमूद मेरे भाइयों आइडियल नहीं बनती है। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। ये आसान शादियां थी। हीरो होंडा, यामा, और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियां आज चल रही हैं और मांग रहे हैं
اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد, شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں, اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا, پھر بھی شرم نہیں آ رہی. کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر, تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر. مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے ہیں جوتے, کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے. اب ہاں یار, ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے, کس نے شادی میں ملی, شادی میں, فخر سے کہہ رہا ہے. ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے, یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے. صحیح جملہ یہ ہے, یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے, سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو, سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے. آپ ہنسیے مت, کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے ہیں, وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں, جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. سب تحفے میں ملی. کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں, لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے, پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے. پھر نام بدل دینے سے, میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو, رشوت رشوت ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی, وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا, حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں, حیثیتیں. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا, اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں, شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو, آسانیاں. یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئی, کتنی لڑکیاں بیچی گئی, کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے. تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف. 2 آیتیں میں نے پڑھی, پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ. ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا, ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب, تم سب آدم کی بیٹے اور آدم مٹی سے بنے تھے, تم سب مٹی کی اولاد ہو, مٹی کے ہو. غور کیجئے, اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے. تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے, ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے. ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے, تم بھی مٹی سے بنے ہو, ہم بھی مٹی سے. تم بادشاہ ہو, ہم فقیر ہیں, لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم, تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا. اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں, فقیر کو غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ, کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے, تم سب کلکم من آدم, تم سب آدم کی اولاد ہو, وہ آدم من تراب, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو. میرے بھائیوں, اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. مولوی جرجیز جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا, اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی, ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب مسجد میں جائیں گے
تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے۔ اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی۔ مولوی جرجیز کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے۔ شریعت مولوی جرجیز کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو، میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے۔ بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے۔ اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا۔ بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو۔ یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیز کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاحب رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، یہ ہٹ، چل تو ادھر جا، اے بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے، ادھر آؤ، چل بس، تیرے کپڑے پرانے، بھگ ادھر چل۔ آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے؟ 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے، ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی۔ نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو مولانا جرجیز صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب، ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔